نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اس رب ذوالجلال کا کروڑا احسان کہ اس نے آج جیسے عظیم دن جمعۃ المبارک کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتوں برکتوں عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس رب ذوالجلال کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس مقدس دن میں اس نے ہمیں خاص طور پر مسجد میں دین کو سمجھنے سیکھنے کی غرض سے جمع کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے جو مقاصد ہیں ان تمام مقاصد میں ہم سب کو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع انسان خسارے میں ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں اسے یاد رکھ کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کلدہ بن اسید، جسے ابو اسد بھی کہا گیا، یہ کافر شخص تھا، مکہ المکرمہ کا رہنے والا۔ زمانہ جاہلیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت گہرا دوست تھا۔ جب اس شخص کو اس بارے میں علم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ کلدہ بن اسید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر پا لیتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں یوں کہتا ہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کی تجارت بہت بلند ہے، آپ بہت زیادہ منافع کمانے والے اور نفع کے بغیر کام نہیں کرنے والے ایسے ہیں، تو میں تو آپ کو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جو ہے
بہت بڑے تاجر، بہت زیادہ عقل مند ماہر شخص ہے، لیکن یہ کیا آپ نے حرکت کی کہ آپ نے لات اور عزیٰ کو چھوڑ دیا؟ یہ لات اور عزیٰ سے کون مراد ہے؟ یہ مکے والے جو ہے ان دو بتوں کی خاص عبادت کرتے تھے، لات اور عزیٰ۔ تو یہ کلدہ بن اسید نے اسی جانب اشارہ کیا کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو، دنیاوی اعتبار سے اتنے زیادہ عقل مند اور آخرت کے اعتبار سے بالکل خالی۔ وہ یہ ہے کہ لات اور عزیٰ کو آپ نے چھوڑ دیا، یعنی کہ اب اس کی شفاعت سے آپ محروم ہو گئے، نا امید ہو گئے، جبکہ میں تو آپ کو بڑا عقل مند و ذہین فطین سمجھتا تھا، اور ویسے آپ نے دنیا میں کوئی تجارت نقصان والی کی نہیں، یہ کیا کر دیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلدہ بن اسید کے ان الفاظ کو سنا تو آپ نے فرمایا، اس بے وقوف شخص کے سامنے یہ کہا کہ یہ تو بتا کہ جو شخص حق کو قبول کرے اور اچھائی کو اپنائے، کیا وہ نقصان میں ہو سکتا ہے؟ یعنی نتیجتاً مقصد یہ تھا کہ جس طرح تو مجھے دنیا کے حوالے سے بہترین تاجر، منافع والا سمجھتا ہے کہ میں نقصان والی تجارت نہیں کرتا، اللہ نے مجھے ایسی عقل عطا فرمائی، فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آخرت کے حساب سے بھی میں عقل مند ہوں کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ حق کو قبول کرنا اور اچھی خصلتوں کو، اچھی عادتوں کو، اچھے اعمال کو کرنا در حقیقت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی میں نفع میں ہوں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ عقل مند ہوں۔ جیسے آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو اس موقع پر سورۃ العصر کا نزول ہوا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ ہے کہ خسارے میں کون ہے اور خسارے سے بچتا کون ہے، اس صورت کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ تو سب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان جو نقصان میں ہے تو کون بچنے والا ہے؟ آیا کون سے ایسے اشخاص جو محفوظ ہیں؟ 3 ایسے لوگ ہیں جو خسارے سے محفوظ ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانے والا۔ جو ایمان لایا تو در حقیقت وہ خسارے سے محفوظ ہو گیا، نقصان سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ ایمان لانے والا شخص وہ خوش نصیب ہے کہ اس کے بدمقابل وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لایا، جو صرف خسارے میں ہی ہے، اور جو ایمان نہیں لایا وہ تو جانوروں سے بدتر ہے، ان کا حال تو بہت زیادہ برا ہے۔ تو فرمایا جو ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور دوسری بات فرمایا جو اچھے کام کرے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرے تو وہ کامیاب رہا، خسارے سے بچ گیا۔ اب اگر اچھے کام نہیں کہ ایمان تو لے آئے لیکن اچھے کام نہیں ہے تب بھی وہ نقصان میں ہے، کیونکہ اچھے کام نہیں ہے اس کے پاس۔ تو فرمایا جو اچھے کام کرے، اور جو اچھے کام نہیں کرتا وہ گناہ کماتا ہے، اور جو گناہ کماتا ہے گناہ خود ایک قسم کی آگ ہے، تو جب آگ ہے تو اس کے قیمتی لمحات کو وہ جلا ڈالے گی۔ اسی جانب اشارہ کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی، فرماتے ہیں ابن آدم تیرے لیے ہلاکت ہے، تو ہلاک ہو جائے گا، تیرے لیے ہلاکت ہے، تو اللہ رب العزت سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو اللہ رب العزت سے مقابلہ کرے؟ فرماتے ہیں ہاں، جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے جنگ کرتا ہے۔ نافرمانی کے عوض، نافرمانی کے بدلے وہ اپنے رب سے جنگ کر رہا ہے۔ تو فرمایا 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں، اور 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو ایمان لانا ہوا، نمبر 2 اچھے کام کرنا ہوا، اور فرمایا نمبر 3 حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، کہ جس نے حق اور صبر کی وصیت کی گویا کہ وہ شخص ایسا ہے جو خسارے سے باہر آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
کہ حق کی وصیت کرنا اور ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرنا۔ اب وصیت کا کیا معنی ہے؟ دوسروں کو حکم دینا۔ اب جو شخص دوسروں کو حق اور صبر کا حکم دے رہا ہے، اس کو وصیت کا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہے، یہ خود بھی حق پر چلنے والا ہے، صبر پر عمل کرنے والا ہے، تب تو یہ دوسرے شخص کو اس بارے میں آگاہی دے رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو خود نہ حق پر چلے نہ صبر کو راہ کو اپنائے، وہ خسارے میں نقصان ہی نقصان اٹھانے والا۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے جو خود تو حق کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، صبر پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن دوسروں کو واعظ و نصیحت نہیں کرتا۔ اب جب دوسرے لوگوں کو پکڑا جائے گا تو ممکن ہے ایسے شخص کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ خود تو صحیح طرف تھا تو دوسروں کو کیوں نصیحت نہ کی، خود نمازی تھا تو دوسروں کو نماز کی تلقین کیوں نہ کی، خود اگر عبادت کرتا تھا تو دوسروں کو بھی نصیحت کرتا، کیا خبر کسی کو سمجھاتا اور اس کا دل چوٹ کھاتا اور وہ صحیح راہ کی طرف آ جاتا۔ تو یہ تو سارے معاملات اس کے لیے تھے، اس کو چاہیے تھا یہ کرتا، لیکن اس نے نہ کیا۔ تو اس سورۃ العصر میں اس قسم کی نصیحت ہے، آخرت کے حوالے سے بہت شاندار مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، در حقیقت صبر کے مطابق زندگی گزاری، حق کے مطابق زندگی گزاری، کامیاب ہے، ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں تو یوں ہر شخص ہمیں بظاہر کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی تو ان باتوں میں پوشیدہ ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے زندگی گزارا۔ تو یہ سورۃ مبارکہ بہت زبردست قسم کی نصیحت بھی ہے اور انسان کو خسارے سے بچانے والی ہے۔ فقط ایک رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے، سورۃ العصر، جس کے اندر فقط 3 آیتیں ہیں اور 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ اتنی مختصر سی صورت ہے یہ، لیکن اس کی شان دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ العصر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر صبر کی مہر لگا دیتا ہے، وہ بہت بڑا صابر بن جاتا ہے۔ اور فرمایا بروز قیامت ایسا شخص جس نے سورہ عصر کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی ہوگی، وہ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو سورہ عصر کی بڑی شان ہے، اس کا کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا بڑی ہی کامیابی والی بات ہے اس کے اندر۔ یہاں تک امام شافعی محمد بن ادریس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ العصر میں غور و فکر کرے، اس سورت کے اوپر غور و فکر کرے، تو آپ فرماتے ہیں یہ غور و فکر کرنا اس کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ جب غور و فکر کرے گا تو اس بارے میں سوچے گا یہ کہ کیا کیا اچھے اچھے اعمال مجھے کرنے ہیں، جو حق والی بات ہے وہ مجھے کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، صبر والے معاملات خود بھی کرنے ہیں، دوسروں کو بھی سکھانے ہیں، تو فرمایا یہ صورت اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ اور ایک موقع پر خود امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ رب تعالی اگر سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور دلیل نازل نہ بھی کرتا تو یہ سورۃ العصر جو ہے نصیحت کے اعتبار سے دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو اس سورۃ مبارکہ کی یہ شان ہے۔ یہاں تک طبرانی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ 2 صحابی ایسے بھی گزرے جن کا معمول یہ تھا، جن کا معاملہ اس قسم کا تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، جہاں ایک دوسرے کو دیکھتے، فوراً سورہ عصر سنایا کرتے، ان کا معمول تھا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ سنا دیتے۔ اب صحابی رسول ہیں، ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، ان کا یہ معمول ہے کہ جہاں ملاقات ہوئی سورہ عصر سنا دیتے، کیونکہ یہ سورت در حقیقت نصیحت کے اعتبار سے ہے، آخرت کی یاد دلانے والی ہے اور زندگی کے حوالے سے سکھانے والی ہے کہ کیا کر رہے ہو، تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں، زندگی کیسی گزار رہے ہو، تو اس چیز پر ابھارنے والی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ جہاں جہاں ملتے وہ 2 صحابی رسول سورہ عصر کی تلاوت کرتے، وہ انہیں سناتا یہ انہیں سناتا، ان کا معمول تھا۔ کاش ہماری بھی عادت ہو جائے کہ باپ بیٹے کی ملاقات ہو سورہ عصر پڑھ دی جائے، استاد شاگرد کی ملاقات ہو، نگراں اپنے ماتحت سے ملے، جہاں جہاں اس قسم کی ملاقاتیں ہو دوست اپنے دوست سے ملے،
تو وہاں سورہ عصر کی تلاوت ہو جائے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، آخرت کے معاملات تازہ ہو جائے کہ آخرت کے معاملات کیا کیا ہے۔ حضرت گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آخرت کے حوالے سے کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، فرماتے دنیا میں ایک سانس تیزی سے گزر رہی ہے، فرمایا دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانس سے بہتر ہے، یا آخرت کے 1000 سانس بندہ تو گزارے گا جو وہاں پر گزرنی ہے، فرمایا تو ان 1000 سانسوں سے بہتر دنیا کی ایک سانس ہے۔ اس ایک سانس کے اندر یہ برکت ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، یا عمل کے لیے بھیجا گیا، یہاں فیصلے کا معاملہ نہیں، دارالجزا نہیں، دارالعمل ہے کہ عمل تمہیں کرنا ہے۔ کس شخص کے پاس کتنے اعمال ہے وہ دارالجزا میں فیصلہ ہوگا۔ تو جب تک دارالعمل میں بندہ موجود ہے اس کے اوپر ہے کہ یہ عمل کرتا رہے، تو فرمایا اس وجہ سے یہاں کی سانسیں بڑی قیمتی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں، کہ آخرت کے 1000 سانس بھی وہ فضیلت نہیں رکھتی جو دنیا کے اعتبار سے ایک سانس، کیونکہ ان سانسوں کے ذریعے تو آخرت کو خریدنا ہے، ان سانسوں کے ذریعے تو جنت کو خریدنا ہے، ان سانسوں کے ذریعے تو رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کو راضی کرنا ہے۔ لیکن یہ سانسیں تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدنصیب ہوں گے جو ان سانسوں کی قدر نہ کرتے ہوئے آخرت میں جہنم کے سپرد کیے جائیں گے، اور وہ خوش نصیب ہوں گے جو ان سانسوں کی قدر کرتے ہوئے جنت میں منتقل کیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ کا فضل خاص انہیں عطا کیا جائے گا، یہ نہیں سانسوں کی وجہ سے۔ تو یہ سانس جو چلنے والی ہے انتہا درجے کی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کیونکہ زندگی کا معاملہ جو بہتی ندی ہے اس کی طرح ہے کہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ کتنی شاندار حدیث ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ہم ایک ایک سانس جو کہا جاتا ہے، یہ سانسیں جو ہے ساری قیمتی ہے، اس سانسوں کے اعتبار سے کس اعتبار سے کہاں کہاں تک قیمتی ہے، جسے ہم بڑے فضولیات میں گالی گلوچ کرتے ہوئے، خرافات بکتے ہوئے، خاموش رہتے ہوئے آسانی سے گزار دیتے ہیں، کتنی قیمتی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ فرمایا جو شخص ان چاروں کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بھی پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب کلمات بڑے مختصر، ان چاروں کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بھی پڑھ لے، یہ نہیں ہے کہ چاروں، کوئی بھی ایک، 4 کی نشاندہی کر دی گئی، 4 میں سے جو تمہیں آسان لگے پڑھ لو، لیکن نتیجہ کیا، ثواب اور فضیلت کیا؟ فرمایا جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ جنت میں دنیاوی درخت کی یہ حیثیت ہے کہ بندہ لگا کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے فوائد کو حاصل کرتا ہے، اس کے چھاؤں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس کے پھل کو کھاتا ہے، تو آخرت کے درخت کی کیا شان ہوگی۔ فرمایا نمبر 1 سبحان اللہ الحمدللہ، نمبر 2، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ فرمایا یہ 4 کلمات ایسے ہیں، ان چاروں میں سے جو بھی پڑھ لو، مگر اس حدیث کو یاد رکھتے ہوئے تو یقیناً اخلاص کے ساتھ معاملہ ہوا، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں اس شخص کے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اب یہ سانس دے کے ایک ایک سانس ہم سانس لیتے ہیں، آسانی سے 2-3 بار ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سانسوں کی جنہوں نے قدر کی، زندگی کی جنہوں نے قدر کی، انہوں نے بہت مقام و مرتبے کو پایا، ورنہ ان کا تو کام ہی گزرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ گزرا، دوبارہ یہ دن آ گیا، کتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ تو جنہوں نے ان سانسوں کی قدر کی، اپنی زندگی کو کچھ سمجھا کہ رب تعالیٰ نے اگرچہ زندگی دی ہے تو اس میں معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، لین دین بھی ہے، لیکن ایک وقت تک، اس کے بعد جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، اس دنیا کے ذریعے آخرت کو اصل کمانا ہے۔ تو بندہ اپنی ایک ایک سانس کی قدر کرے گا۔ وہ اب یہاں سے گھر تک آپ جائیں، یا دکان تک جائیں، یا کہیں کسی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں تک جائیں، کتنا وقت ہے؟ راستے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور کتنے اپنے نام کے جو ہے جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں۔ لیکن جس نے قدر نہ کی، منہ بند کر کے آیا، منہ بند کر کے گیا، کہاں پڑا اس نے کچھ بھی؟ سانسیں تو چل رہی تھی، وقت تو گزر رہا تھا، لیکن اس نے اس وقت کی قدر نہ کی۔ تو اپنے وقت کی قدر کو جانے،
اور جب پڑھے تو خوش ندی کے ساتھ پڑھیں، رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھے، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہوا تو یقیناً پڑھا تو گیا لیکن اس کی فضیلت سے بندہ محروم ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ ولیہ کاملہ تھی رحمہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی کیسی عبادت کرتی تھی۔ سحری سے پہلے وہ موقع آیا کہ آپ نے تسبیحات کو پڑھا، تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اب فارغ ہوئی، سحری کا وقت تھا۔ اب تسبیحات کو پڑھ کے اب فارغ ہوئی تو کیا ہوا کہ کچھ دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اب خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت بہت زیادہ، ایسا کہ دنیاوی آنکھ نے اس درخت کو کبھی نہ دیکھا، ایسا شاندار درخت اس نے نظر آیا، دنیا میں ایسا درخت دیکھا ہی نہیں آ گیا۔ اس کے پھل ایسے جیسے سورج اور چاند کی کرنیں، اس طریقے سے چمکدار پھل۔ اب رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی علیہ اس درخت کی طرف دیکھتی ہے اور خواب میں ہی سوال کر لیتی ہے کس کا ہے ایسا درخت، ایسے پھل؟ غیب سے آواز آئی، اے رابعہ یہ تیرا ہی ہے۔ آپ خوش ہو گئی، فوراً سے اس کے قریب پہنچ گئی، اس کے قریب پہنچتی ہے اور ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ 3 قسم کے پھل اس میں لگے ہیں، ان کے کلر 3 قسم کے ہیں، سفید کلر کے پھل ہیں، سرخ رنگ لال رنگ اس کے پھل ہیں، اور زرد رنگ کے پھل ہیں۔ 3 قسم کے پھل لگے ہیں۔ بڑی خوش ہوئی، بڑی متاثر ہوئی۔ اب چونکہ خواب جب دیکھا جا رہا ہوتا ہے وقتی اور عینی طور پر بندے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے بندے کو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حقیقت ہے، یہ تو آنکھ کھلتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جہاں تھا وہیں ہے بندہ۔ تو آپ بڑی متاثر ہوئی اس درخت سے، اس پھل سے اتنی خوش ہوئی، اچانک سے آپ کی نظر جو ہے وہ چند پھلوں پر پڑی جو نیچے گرے ہوئے تھے، ان کا رنگ سنہری رنگ تھا۔ آپ پریشان ہو گئی، یہ سنہری رنگ کے پھل یہ نیچے گرے ہوئے ہیں، زرد سرخ اور سفید رنگ کے پھل جو ہے وہ اوپر ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ پھل نیچے کیسے گر گئے؟ کاش یہ پھل بھی اوپر ہوتے، کاش کتنا اچھا ہوتا۔ اب انہوں نے پھر سوال کرے یہ پھل کیوں گر گئے؟ غیب سے آواز ہے، یہ پھل اس وجہ سے گرے کہ جب تسبیحات کو پڑھا تو بڑی توجہ کے ساتھ تم تسبیحات پڑھ رہی تھی، لیکن جب تم تسبیح پڑھتے پڑھتے آخر تک پہنچی تو آخری جب تم نے تسبیح کو ادا کیا تو تسبیح ادا کرتے ہوئے تمہارا ذہن اس آٹے کی طرف چلا گیا جس آٹے کو تم نے گوندا تھا روٹیاں بنانے کے لیے۔ تسبیح کو تو پڑھا لیکن ذہن اس آٹے کی طرف چلا گیا جس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ آٹا میں نے جو تیار کیا ہے اس کے بارے میں خیال آ گیا تسبیح کے دوران۔ فرمایا بس تمہارا یہ خیال آنا تھا تو یہ پھل بھی تمہارے لیے تھے، اسی درخت پر لگے تھے سنہرے پھل، لیکن تسبیح پڑھتے ہوئے ذہن کہیں اور چلا گیا، تسبیح کا ثواب تو ملا لیکن اس فضیلت سے تو محروم ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا جب پڑھا جائے تو ان تسبیحات پر غور کیا جائے، خوب توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر پڑھتے وقت توجہ یہاں وہاں گم رہی ہے تو یقیناً تجلیات و تاثیر برکتوں سے محرومی ہے۔ جب خوب توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب جو ہے کثرت کے ساتھ آتے جاتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، چلتے پھرتے وقت اچھی تسبیحات، ذکر اللہ، درود پاک، ان تمام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس کو یاد رکھتے ہوئے خود بھی عمل کرتے ہوئے دوسرے دوستوں احباب کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا